بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمدللہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین والصلاة والسلام علی اشرف الانبیاء والمرسلین۔ حمد و صلوات کے بعد میرے نہایت واجب الاحترام، عزت و تکریم کے لائق، محبتوں اور چاہتوں کے لائق، دور و نزدیک سے مجھے سماعت فرمانے والے تمام معزز سامعین و حضرات، اللہ رب العزت کا بے پناہ شکر ہے کہ اس نے اپنی رحمتوں سے مالا مال ہمیں کیا ہوا ہے۔ سونے آقا، پیارے آقا، خاتم النبیین آقا، ہم سب کے جان، ہم سب کی محبتوں کا مرکز ہمارے آقا سونے رب کے محبوب، ان کا کرم، ان کی عطا، ان کی کرم نوازیاں، ان کی شفقتیں ہر وقت انسان پر رحمتوں جیسے بادل چھائے رہتے ہیں، ویسی ان کی رحمتیں ہم انسانوں پر ہمیشہ رہتی ہیں۔ آج اسی مبارک ہستی کی ایک حدیث پاک آپ کی خدمت میں عرض کروں گا۔ یہ اکثر پیش آنے والا مسئلہ ہے، جو لوگ زیادہ تر سفر پر ہوتے ہیں یا ڈرائیور حضرات، یا جن کا ہر دوسرے تیسرے دن کہیں نہ کہیں اپنے شہر سے دور جانا ہوتا ہے، تو اور وہ بھی وہ نمازی اور اس کو نماز کی قدر ہو، فکر ہو، اہتمام نماز کا کرتا بھی ہو، تو ایسا شخص ظاہر ڈرائیور کو تو وہ کہہ نہیں سکتا کہ حضرت میرے لیے الگ سے گاڑی روکو، میں نماز پڑھتا ہوں۔ جائے کہ نمازی ڈرائیور بھی ہو تو ڈرائیور خود ہی گاڑی روک دیتا ہے، مسافر گاڑیاں ہوں تو۔ لیکن اگر کوئی شخص مجبوری کے تحت نہ اس کی گاڑی رکے، یا ڈرائیور اس کی بات نہ سنے کہ یار میں صرف تیرے لیے گاڑی نہیں روک سکتا، تو پھر ایسی حالت میں اس شخص کو چاہیے کہ وہ اسٹارٹنگ میں اس کو اندازہ ہو کہ قبلہ میری دائیں جانب ہے یا بائیں جانب ہے، یا میری شمال یا جنوب کی طرف ہے، تو وہ اسٹارٹ میں جیسے ہی نماز کا آغاز کرے گا، اس وقت وہ اپنا چہرہ، اپنا سینہ قبلے کی طرف کر لے اور نماز کا آغاز وہ کر لے، تکبیر تحریمہ وہ پڑھ لے اور نماز میں شامل ہو جائے۔ پھر اس کے بعد اس کی سواری، یا پھر وہ جس بھی بس کے اندر یا کسی بھی گاڑی کے اندر وہ سوار ہے، وہ گاڑی اپنی جہت بے شک موڑتے رہے، اپنی جہت چینج کرتی رہے وہ سواری۔ آپ نے سٹارٹ تو سیدھی جانب سے کیا تھا، لیکن اب گاڑی الٹی جانب ہو گئی ہے، کیونکہ وہ گاڑی مسلسل چل رہی ہے، یا جیسے ریل گاڑیاں ہیں یا جہاز ہے۔ تو اس میں بہت گہرے مسئلے تو ضرور ہیں، لیکن میں صرف شارٹ آپ کو بات یہ بتاؤں گا کہ پیارے آقا کی حدیث پاک ہے۔ حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ پیارے آقا کے ایک جانشین صحابہ ہیں۔ آپ فرماتے ہیں کہ حضور اپنی سواری پر نماز ادا کر دیا کرتے تھے، پھر اس کے بعد آپ کی سواری جس طرف بھی چلی جائے کوئی مسئلہ نہیں ہوتا۔ تو اس حدیث سے ہم یہ بات اخذ کر سکتے ہیں، نوٹ کر سکتے ہیں، لے سکتے ہیں مسئلے کے طور پر، کہ ہر وہ شخص کہ جس کو نماز کی قدر ہوتی ہے، نماز پڑھنے کا وہ عادی ہوتا ہے، نماز قضا ہو جائے تو اس کو فکر ہوتی ہے کہ یار میری نماز رہ گئی تو میں بڑا پریشان ہوں گا، اللہ کو کیا جواب دوں گا، اگر ایسا نہ ہو کہ یہ سفر میرا آخری ہو یا اگلا ہی لمحہ میرا آخری ہو، کیونکہ ہر انسان کو اپنی زندگی اور موت کا نہیں معلوم، تو وہ نماز کا اہتمام کرتا ہے، تو اب اس نے نماز تو پڑھنی ہے، تو اسی صورت میں وہ پہلی فرصت میں اپنا قبلہ، اپنا سینہ، اپنا چہرہ قبلے کی جانب کرے، پھر اس کے بعد سواریاں جس طرف بے شک مڑتی ہیں، اس کی بس، اس کی ٹرین جس طرف مڑتی ہے، کوئی حرج نہیں ہے، اس کی نماز ہو جائے گی۔ ابھی میں یہ حدیث دہرا رہا تھا، پڑھ رہا تھا، تو میں نے کہا کیوں نہ میں یہ آپ تک بھی پہنچا دوں۔ حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی وہ روایت بھی انسان کو نہیں بھولنی چاہیے کہ جو بھی میرے سے علم سیکھتا ہے یا میری حدیثوں کو جو سیکھتا ہے، علم حاصل کرتا ہے اور وہ اپنے تک محدود نہیں رکھتا، لوگوں کو بھی اس کو فائدہ پہنچاتا ہے، علم نافع اس کا علم بن جاتا ہے، تو پھر ایسا شخص یقیناً نبیوں کی وراثت اس کو حاصل ہو جاتی ہے۔ اللہ تعالی ہم سب کا حامی و ناصر ہو۔ اس روایت میں اور اس مسئلے میں بہت سی باتیں ہیں، سوال بھی اٹھتے ہیں کہ گاڑی ہلتی بھی رہتی ہے، آیا ہمارا سجدہ تو قرار پکڑتا نہیں ہے؟ سجدے کا تو حال یہ ہوتا ہے کہ انسان 7 ہڈیوں پر سجدہ کرے، تو گاڑی ہلتی رہتی ہے،
ریل گاڑی ہے تو وہ بھی ہلتی ہے، بس ہے تو اس میں زیادہ انسان کو محسوس تو نہیں ہوتا، لیکن وہ بھی ہلکی وائبریشن ضرور دیتی ہے۔ تو ایسی صورت میں کیا ہوگا، یہ ایک الگ بحث ہے، لیکن آپ اتنا ضرور یاد رکھیں کہ جب آپ نماز شروع کر رہے ہیں تو اس وقت آپ کا چہرہ، آپ کا سینہ قبلے کی طرف ہونا لازمی ہے، ضروری ہے۔ پھر اس کے بعد گاڑی کا رخ، گاڑی کی سمت، وہ جس طرف بھی لے کر جاتا ہے ڈرائیور، اس سے آپ کی نماز پر کوئی اثر نہیں پڑے گا۔ پھر جائے ایک اور مسئلہ بھی ہے کہ حضرت ہم مسافر ہیں تو وہ نماز کون سی ہے، وہ تو مسافروں کی الگ نماز ہے۔ میں نے پہلے کہا کہ اس میں بہت سارے مسئلے آتے ہیں، لیکن ہم نے صرف اتنا مسئلہ سیکھنا ہے، سمجھنا ہے، پڑھنا ہے، سننا ہے، یاد کرنا ہے کہ نماز شروع کرنے کے لیے ہمارا قبلہ لازمی ہے، ضروری ہے۔ سینہ اور چہرہ، یہ دونوں چیزیں، یہ دونوں عضو انسان کے قبلے کی طرف پہلی فرصت میں ہونا لازمی ہے۔ اللہ تعالی ہم سب کا حامی و ناصر ہو۔